بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کو جیل میں قید ہوئے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اسپیشل ویلاگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو پہلے 9 مئی کے دن گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، باقی ثبوت کہاں ہے، تو کچھ بھی نہیں دکھایا گیا۔ لیکن 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں۔ عمران خان صاحب نہ تو قانون کے قیدی ہیں اور نہ ہی عمران خان نظام کا قیدی ہے۔ عمران خان عاصم منیر کا قیدی ہے، اور اپنی قید کے دوران عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے شہریوں کو بتائی اپنے پیغامات کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 26/8/2025 یعنی 26 اگست 2025 کو، لگ بھگ آج سے 1 سال پہلے، عمران خان صاحب نے کہا کہ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی اسی نے کروائی ہے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے۔ اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے، یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے۔ اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور نہ اسلام کی سمجھ ہے۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہر حال میں جاری رکھوں گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ ایک اور پیغام عمران خان صاحب کا، عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، یہ پیغام بھی عمران خان صاحب کا آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے، اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے قید تنہائی کے حوالے سے، اور جو عاصم منیر صاحب نے ان کے ساتھ کیا، اس کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ بتایا۔ یہ جو پیغام ہے، یہ دسمبر 2 2025 کو عمران خان صاحب کا پیغام آیا، اور یہ آخری مرتبہ عمران خان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، یہ اس وقت کا پیغام ہے۔ یہ ایک اور پیغام دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ بات واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے۔ میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ مجھے توڑنے کے لیے اس نے ریفرنس دائر کروائے ہیں، بشرا بی بی کو سزا دلوائی ہے۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوگا۔ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، کچھ ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بکس بھی لے کر چلے گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے خود بتائیں اور بار بار بتائیں۔ میں آپ کو اس طرح کے 10 ٹویٹ اور پڑھ کے سنا سکتا ہوں، یا عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، جہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ میں عاصم منیر کا قیدی ہوں، میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی کیا عاصم منیر نے کیا۔ اور یہ بات اقوام متحدہ بھی مانتا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی مانتا ہے، دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کے لوگ جو تحقیقات کرتے ہیں پاکستان کے اندر عمران خان کے بدترین مخالفین، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان عاصم منیر فیلڈ مارشل کی قید میں ہے۔ عمران خان کسی ایسی قید میں نہیں ہے جو عدالت کی وجہ سے ہے یا قانون کی وجہ سے ہے۔ یہ معاملہ عاصم منیر کا ہے، اور عاصم منیر عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہیں قید میں رکھا ہوا ہے، جبکہ عمران خان صاحب ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان 3 سالوں میں عمران خان صاحب کو جیل میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یعنی ایسا نواز شریف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نواز شریف کو قید میں مشرف نے بھی ڈالا تھا، پھر یہ نواز شریف قید میں گیا جب نواز شریف کی اپنی سرکار تھی، اس کے بعد یہ واپس آیا نگران حکومت میں، پھر جیل میں چلا گیا۔ عمران خان نے نکال کر پاکستان سے باہر، ایک دفعہ جنرل مشرف نے نواز شریف کو باہر نکالا پاکستان سے، ایک دور میں عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالا جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس بہت نیچے گر گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو بطور قیدی جن مشکلات کا سامنا رہا ان 3 سالوں میں، وہ آپ یہ دیکھ لیجئے۔ عمران خان صاحب کا نام لینے پر
इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के जाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मुयसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई कई महीनों के इंतजार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मुयस्सर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार, ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आजाद जराए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की, और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हजारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाकयात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाकयात हैं, 26 नवंबर के वाकयात हैं। इसके अलावा दीगर वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।